I would like to invite upon stage Mr. Afzal Rehan. اور میں سب سے پہلے آپ وائس پرنسپل صاحب فرحان صاحب کا آپ سارے اسٹوڈنٹ کا شکر گزار ہوں. مجھے یہاں آتے ہوئے ابھی جب گزرا ہوں تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ 2003 کی بات ہے جب یہ حال بڑا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تو مجھے ایسے ہی ہمایوں صاحب کی طرف سے ایک دعوت ملی تھی. موضوع تھا 9/11 اور پاکستان کی خارجہ پالیسی. تو اس پہ میں نے وہ بڑی لمبی اچھی خاصی تقریر ہوئی اور وہ بعد میں اپنے اخبار میں بھی میں نے وہ ہم نے چھاپی تھی, میرے پاس اب بھی وہ پڑھی ہوئی ہے, تو جو پاکستان لا کالج کے حوالے سے میری یادوں میں ہے. باقی یہ کہ اب آج ہم نے چونکہ اقبال ڈے کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں. اقبال ڈے تو 9 کو منایا جاتا ہے, چھٹیاں آ گئی ہے تو اس لیے پہلے ایک دن رکھ لیا گیا ہے, تو کوئی بات نہیں. میں تھوڑا وضاحت یہ دوں کہ میرا اقبال کی فیملی کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے. اتنا زیادہ کہ ڈاکٹر جوید اقبال جو ہے میرے ممدوح تھے, اور تقریباً ان کے جو زندگی کے آخری جو 20-22 سال ہیں, شاید ہی کوئی سال گزرا ہو کہ ان کی برتھ ڈے جب آتی تھی 5 اکتوبر کو تو میرا کالم نہ چھپا ہو. اور اسی طرح ان کے ساتھ اتنی وہ قربت رہی کہ شامی صاحب ایک دفعہ ٹی وی پروگرام چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگ ڈاکٹر جوید اقبال سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں, لیکن ہمارے افضال ریحان صاحب علامہ اقبال کے لیے اس لیے احترام کرتے ہیں علامہ اقبال کا کہ وہ ڈاکٹر جوید کے ابا جی ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جب دنیا سے کچھ چلے جاتا ہے اس وقت اس کی عظمت کو مانتے ہیں یا شان کو, جس طرح کہا جاتا ہے مردہ پرست قوم. تو میں نے تو سچی بات ہے کہ فرزند اقبال کو اس کی زندگی میں ہی ہیرو مانا, اور اپنے سارے ہم نے ایک لبرل وومن فورم بنایا ہوا ہے, وہ انہی کی سرپرستی میں چلتا تھا. تو جب بھی میں بلاتا تھا الحمرہ میں یا ٹاؤن ہال میں یا اپنی طرف گھر پہ, تو وہ تشریف لاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ آخری دفعہ آئے تو میرے دوست کافی ان کے ساتھ وہ سیلفیاں, آپ کو پتہ ہے وہ بنانے کا کنسرٹ, وہ کھڑے تھے اور مجھے لگا کہ ڈاکٹر صاحب تھک گئے ہوں گے, تو میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب, میں لڑکوں کو ناراض ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو جانے دو, ان کو کیوں کھڑے کیا ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں نہیں ریحان, ان کو بنا لینے دو, ان سے میری آخری ملاقات ہے. دیکھیں وہ پتہ نہیں انہوں نے میں ایک دم پریشان ہوا یہ سن کے. تو اب وہ چلے گئے, اتنا زیادہ ان کے طرف آنا جانا یا وقت گزرا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے جب میڈم ناصرہ جوید اقبال صاحبہ کا فون آیا افزار ریحان زندہ ہو, میں نے کہا میڈم زندہ ہوں تو بات کر رہا ہوں آپ سے. تو کہنے لگی میں نے سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب اکیلے نہیں گئے, آپ کو بھی ساتھ ہی لے گئے ہیں. وہ رہے جب تک, تو سچی بات ہے کہ ہر وقت ایسے ہوتا تھا. اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر جوید اقبال جو ہیں وہ اپنے ابا جی کو کس طرح دیکھتے تھے, کیونکہ وہ بڑی ہی ان کے وہ شخصیت ایسی تھی کہ آپ کو یا لوگوں کو بتایا یہ جاتا ہے, سکھایا یہ جاتا ہے کہ بڑا احترام میں یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا. وہ اتنی زیادہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, ڈاکٹر جوید کے یہاں یہ کوئی ایشو نہیں تھا, ہر بات کی جا سکتی تھی. ایون کہ میں کئی دفعہ حضرت علامہ پہ تنقیدی جملے بھی بولتا تھا یا سوالات اٹھاتا تھا, اور وہ کھندہ پشانی سے اس کو سنتے نہیں تھے بلکہ کئی دفعہ اپریشیٹ کرتے تھے. اور سوال کر دیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ علم دین کے جنازے میں ڈاکٹر صاحب کا کیا کام تھا جانے کا, وہ تو اتنے بڑے دانشور تھے. ڈاکٹر صاحب بولے اصل میں حضرت علامہ اتنے اپنی زندگی میں پاپولر ہو چکے تھے کہ وہ عوامی دباؤ تھا, ان کو اپنی پاپولرٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے جانا یعنی اس لیے. تو مطلب کہ یہ ڈاکٹر جوید اقبال اپنے ابا جی کو اس طرح انہوں نے نہیں کیا جس طرح وہ ایک ہوتا ہے نا پیر مرید, یہ میرے ابا جی میرے ابا جی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ ذرا سے بات پہ اپنے ابا کے لڑ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح, یا اس کو بڑھا چڑھا کے. میں نے ان کو جب بھی آبزرو کیا یہ دیکھا کہ انہوں نے علمی فکری طور پہ اپنے والد صاحب کو پیش کیا, اور وہ کبھی اپنے آپ کو اس طرح نہیں کیا کہ مجھے فرزند اقبال ہونے کی وجہ سے مجھے ریگارڈ دیا جائے. ان کا ایک چھوٹا واقعہ میں بیان کروں. 1932 گول میز کانفرنس, علامہ اقبال گئے ہوئے تھے لندن گول میز کانفرنس میں. اس وقت اقبال جوید اقبال چھوٹے بچے تھے, لیکن انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے معصوم ہاتھوں سے وہ ایک لیٹر لکھ کے بھیجا کہ ابا جی جب آئیں گے تو میرے لیے گرامو فون لیتے آئیے گا. تو حضرت علامہ نے وہ تو نہیں لائے لیکن انہوں نے ایک نظم لکھ کے بھیج دی. میں سمجھتا ہوں بڑی نعمت ہے, کیونکہ وہ ان کے
کتاب میں ان کے کلیات میں شامل ہے. نظم کا عنوان ہی یہ ہے جاوید کے نام, جس میں وہ آپ نے شاید پڑھی ہوگی, اختیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر, اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, اسفال ہند سے بینا و جام پیدا کر. جس میں آخر میں وہ کہتے ہیں میں شاخ طاق ہوں, مطلب وہ میری جو اپنی وہ پوئٹری کو کہہ رہے ہیں نا کہ میری یہ جو کلام ہے یہی میرا ثمر ہے, اس ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. اور انہوں نے, میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا, انہوں نے پھر کتاب لکھی جس کا نام ہی یہ رکھا میں لالا فام. زندہ روح بھی ان کی کتاب ہے, اپنا گریبان چاک بھی, جس میں انہوں نے ساری چیزیں, وہ آگے وہ کئی دفعہ بڑا دلچسپ کہتے ہیں کہ میں تو اس میں نہیں ہوں, لیکن مجھے انہوں نے پھر اینڈ اس پہ کیا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو کہتے ہیں کہ میرے حالات تو بدل کے غریبی تو نہیں رہی. انہوں نے بعد میں ایک زمانہ آیا کہ جب ان کی یہ کتاب چھپی ہے میرا اپنا گریبان چاک, شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو, ڈاکٹر جوید کی, وہ آپ سمجھیں کہ ایک بایوگرافی ہے جس میں انہوں نے اپنے ابا کا بھی پورا تذکرہ کیا ہے, اپنی اماں, حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ میری اماں کی اس بار لڑ رہی ہوتی تھی کہ آپ شاعری کرتے رہتے ہیں, کماتے ہیں کچھ نہیں, تو میں گھر کے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں. یعنی کتنی پریکٹیکل باتیں ہیں. اور جوید نے یہ کبھی نہیں کیا اس طرح کے, مطلب یہ وہ خلش جو ہوتی تھی یا گھر میں جو چبن جو چیز وہ بیان کرتے تھے, ماں دکھی ہو جاتی, تو یہ ساری انہوں نے باتیں کی. انہوں نے اس میں ایک اپنی اس بک میں شامل کیا دوسرا, علامہ اقبال کے نام دوسرا خط ہے. اور آپ کو میں دلچسپ بات بتانے لگا ہوں, یہ ابھی کتاب نہیں چھپی تھی, انہوں نے جب لکھا تو مجھے فون کر کے بلایا کہ میں نے آپ کو ایک چیز پڑھانی ہے. میں گیا تو انہوں نے مجھے وہ خط دیا. اب میں چونکہ پہلے خط کو تو جانتا تھا, پہلا خط وہ جس کا بھی ذکر کیا ہے, یہ دوسرا خط انہوں نے لکھا ہے حضرت علامہ کے نام, اور اس میں وہ بڑی دلچسپ بحث اٹھاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تو یہ قومیت کا جو کنسیپٹ دیا تھا جدید وطنیت میں یہ نہیں چل سکتا. اور جدید وطنیت میں آپ دیکھیں کہ آج پاکستان ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں قومیت مسلمانی کی ہوگی, اس میں کرسچن بھی رہتے ہیں, اس میں ہندو بھی رہتے ہیں, تو لہذا ماڈرن سٹیٹ جو بھی بنے گی اس میں قومیت کی بنیاد مذہب نہیں ہوگی. تو اس پہ ڈاکٹر جوید اقبال نے اپنے بچ سے سوالات اٹھائے ہیں, اور حسین احمد مدنی کا جو نظریہ تھا قومی اوطان سے بنتی ہیں, ان پہ پوری بحث کی ہے. آپ بچوں کے سامنے جو میں اصل چیز کو کہ میں جہاں فلسفیانہ گفتگو نہیں کرنے چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کو جو چیزیں دل کو لگیں, اس چیز کو فکری طور پہ دیکھیں, اقبال کو آپ لوگوں نے جو پڑھا یا بتایا گیا موٹی موٹی آپ کے نظر میں کیا ہے کہ اقبال کا ایک تو آپ کو جو بڑا ہی مشہور ہے, سب کو پڑھایا پتا ہوتا ہے, خطبہ الہ آباد تھا 1930 کا. جی یہ میرا خیال ہر بچے کو آپ میں سے سب کو ہی معلوم ہے. اچھا اس کے بھی چند جملے ہیں کہ وہ جی سلطنت برطانیہ کے اندر یا اس سے باہر وہ مسلم ایک سوورن یا اکائی یا صوبہ کہہ لیں یا ریاست کہہ لیں, تو اس طرح کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں. انہوں نے جی نظریہ پاکستان دیا تھا یا انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. جاوید اقبال تو خیر خواب کو اس طرح کی چیز کو نہیں مانتے, اور وہ میری ان سے کئی دفعہ اس مسئلے پہ وہ ہنس پڑتے تھے. ایک تو ہمارے لوگوں نے مطالعہ پاکستان والوں نے آپ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال رکھا کہ ایک تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جی پاکستان کا نظریہ دیا تھا, اور دوسرا خطبہ الہ آباد ہے, تیسری دو چار اور اس طرح کی باتیں ہیں, اور اس کے بعد بس اقبال ختم ہو جاتا ہے. میں آج تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کو میں آپ کو تھوڑا واس معنوں میں بتاؤں تاکہ آپ کے اندر مزید اس کو پڑھنے کی لگن پیدا ہو اور جاننے کی لگن پیدا ہو کہ ہم اقبال کو بالکل ایسے مروڑ کے, بلکہ ڈاکٹر جوید اقبال کو اکثر اس بات پہ اعتراض رہتا تھا کہ لوگوں نے میرے ابے کی شخصیت کو مسخ کر دیا ہے, ہر کسی نے اپنے مطلب کا اقبال بنا لیا ہے. مثال کے طور پہ مولوی ہوں گے تو مولوی اس کے وہ خاص شعر نہیں ہوں گے جو مذہبی قسم کے, وہ ان کو بیان کر کر کے تو وہ راگ لگائیں گے اور ایسے محسوس کرائیں گے کہ جیسے علامہ اقبال جو ایک مولوی طرح کا تھا. ابھی تھوڑے دن پہلے میں پڑھ رہا تھا, ان کے بڑے قریبی مصاحبین میں سے ایک چودھری محمد حسین تھے, آپ جانتے ہوں گے نام ان کا, چودھری محمد حسین بڑے بہت ہی ان کے کلوز تھے. اور ڈاکٹر جوید اقبال کا میں نے کسی کا اتنا احترام کرتے ان کو نہیں دیکھا جتنا وہ چودھری محمد حسین کے لیے کرتے تھے, کیونکہ وہ ان کے والد صاحب نے گارڈین بھی بنائے تھے,
اور بعد میں بھی ان کی ساری معاملات میں وہ رہنمائی کرتے رہے ڈاکٹر جوید اقبال کی. تو ان کی ڈائری کے اوراق میں دیکھ رہا تھا، ان کی عادت تھی جو محمد حسین کی کہ وہ علامہ اقبال کو جب مل کے آتے تھے تو ایک ڈائری میں وہ اپنی چیزیں لکھ لیتے تھے کہ میری کیا گفتگو ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے تھے. وہ میں نے اس کا ایک آرٹیکل بھی اس پہ بنا دیا ہے، وہ چھپنے دے دوں گا. وہ لکھتے ہیں اس میں کہ میں گیا تو ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال کے پاس. تو میں نے کہا علامہ صاحب کیا بات چل رہی ہے؟ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ مولوی شیر محمد ہے شرکپور میں، اس کو ملاقات کروانی ہے، آپ کو لے کے جانا ہے. تو میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑتا، میں تو ویسے ہی یہ جو مولویت یا پیری بنائے پھرتے ہیں اور ڈھونگ رچایا ہوا، میں تو اس کے خلاف ہوں. یہ اپنی وہ کبھی کرامات سنانے لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی باتیں. تو میں کہتا ہوں کہ اب کرامات ان چیزوں کا دور نہیں ہے، اب سائنٹیفک دور ہے. لہذا آپ مسلمانوں کے جو حقیقی مسائل ہیں، ان کے دکھ درد ہیں، ان کے ہاں ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا ہے، تو یہ چیزیں جو یعنی اصل جو ایشوز ہیں ان کو لو، بجائے اس کے کہ وہ جائیں جی بات جی بلے بلے کروائیں، اپنے ناموری پیدا کریں. چودھری محمد حسین یہ دکھ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. علامہ اقبال اس پہ افسردہ تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، میں اس طرح کی چیزوں میں خرافات میں نہیں جاتا. اگر جائیں کبھی میں گیا تو اس طرح کی چیزیں مشہور کی ہوئی تھی کہ علامہ اقبال ان کو ملنے آتے تھے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اقبال کو اپنی مرضی کا ڈھنگ کا روپ دے کے تو بیان کرتے رہتے تھے. جبکہ ڈاکٹر جوید اقبال کی سب سے بڑی خوبی ہے، انہوں نے جتنی ان کے بارے میں چیزیں لکھی ہیں، آپ اندازہ کریں ان کے اقبال کی ماڈریٹ اپروچ کے بارے میں. مجھے ایک دفعہ وہ بتانے لگے کہ عطا ترک کو ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ اچھا نہیں گنتا. تو آپ صاحب نے سنا ہی ہوگا ترکی کا جو انقلاب آیا تھا، یہ 1924 میں انہوں نے خلافت، پہلے آٹومن امپائر تھی، آٹومن امپائر کو ختم کر کے 1924 ہی ڈاکٹر جوید اقبال کی پیدائش کا سال ہے، اور اسی سال پہ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ آٹومن امپائر کو ختم کیا، abolish کیا. آپ نے اپنے نصاب میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا کہ وہ یہاں بہت بڑی تحریک چلی تھی جس کا نام تھا تحریک خلافت، اور اس کے لیے لوگ پڑھا نکلے تھے. بی اماں کہتی تھی کہ وہ بیٹا جان خلافت پر قربان کر دے، اور لوگ اجڑ گئے تھے. اور حاصل کیا ہونا تھا؟ حاصل ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہونا تھا. خلافت کا زمانہ، امپائر کا زمانہ ویسے ہی ختم ہو گیا، اب تو ماڈریٹ زمانہ ہے، تو ماڈریٹ چیزیں چلیں گی. تو عطا ترک کا جب وہ انقلاب آیا، جب انہوں نے یہ سارا کیا، تو ہمارے اس خطے میں لوگ چونکہ اسی نشے میں تھے مذہبیت کے، اور وہ اسی ڈنگ میں دیکھ رہے تھے کہ خلافت ہونی چاہیے. تو علامہ اقبال وہ شخصیت ہے جنہوں نے آگے بڑھ کے اس کی بھرپور مذمت کی ہوئی ہے، اور انہوں نے خلافت کو ختم کرنے کی بھی عطا ترک کی فیور کی ہے، اور اس کو ماڈریٹ ترکی بنانے میں، ماڈرن نیشنل اسٹیٹ بنانے میں ان کے خطبات میں یہاں تک انہوں نے کہا ہوا ہے علامہ اقبال نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ترکوں نے ایک بہترین انقلاب لائے ہیں جمہوریت کے حوالے سے، اس طرح باقی مسلم نیشن جو ہیں وہ بھی اٹھیں گی اور ایسے ہی لائیں گی. کیونکہ اب سلطانی کا ایک فرد واحد کی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا، اب تو کولیکٹیو ہونی چاہیے. کیونکہ عطا ترک نے وہ جب ختم کی تو وہ اتھارٹی اس نے پارلیمنٹ کو دے دی کہ ہمارے قوانین پارلیمنٹ کا مطلب کہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ بنائیں گے. تو ہمیں ملوکیت یا بادشاہت سے نکل کے جمہوریت کی طرف یہ سفر ہے کہ فیور کرنی چاہیے. ڈاکٹر جوید صاحب کے بقول اتنی ان کی اپنائیت تھی کہ جب وہ بیمار تھے تو ڈربن ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے کہا ہم علامہ صاحب ہم آپ کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم نے اپنی ساری مسجدوں میں بھی یہ دعائیں کرائی ہیں کہ خداوند آپ کو صحت دے اور لمبی عمر دے. تو آگے سے حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، دیکھیں میں نے جو کام کرنا تھا کر لیا، اگر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے تو عطا ترک کے لیے کریں. مقصد میرے کہنے کا ہے کہ اقبال کی جو ماڈریٹ اپروچ ہے، میں آپ بچوں کو جو اصل چیز پہ جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال کی ماڈریٹ اپروچ ہمارے نصاب میں اور ہمارے لوگوں میں بیان نہیں کی جاتی. آپ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اقبال ذہنی وسعت اتنی زیادہ ہے. وہ ٹھیک ہے ایک زمانہ ان کے اوپر کئی فیزز آئی ہیں، آپ دیکھیں نا ان کے کلام میں آپ کو نظر آئے گا، ایک وقت میں وہ گاتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا. پھر وہ وہی اقبال گاتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، مسلم ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جی پھر سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ سارے پروسیس سے گزرے ہیں. ہمیں اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اگلی منزل آگے اقبال وہی اقبال ہے
جو کہتے ہیں کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. مطلب میں پرانی ریوائول یا وہ کوفے اور بغداد کی بغداد مسلم تہذیبی سینٹر رہے ہیں تو میری ادھر نگاہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ نئی بستیاں، نئی سوچیں، نئے شگوفے پھوٹیں، افکار تازہ جو ہے انہی سے ابیاری ہوگی. وسعت کی میں بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے شری رام چندر جی، یہاں تو نفرت پھیلا دی گئی نا کہ ہندو قابل نفرت ہیں، جیسے ان کا نام لینا بھی جرم ہے. اقبال نے شری رام چندر جی پہ پوری نظم لکھی ہوئی ہے جو ان کے کلیات میں موجود ہے. میڈم آپ کو بتاؤں وہ لکھتے ہیں چراغ ہدایت امام ہند. آج کوئی اس طرح کی بات کرے کہ چراغ امام ہند، یہ امام تو ویسے مسلم کے لیے ورڈ ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ وسعت. اب اسی طرح انہوں نے مہاتما بدھا، گوتم بدھ کے بارے میں بڑے عظیم الشان ان کی عظمت کو انہوں نے گیت گائے ہیں. بابا گرو نانک کی پھر اٹھی آواز توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. یہ بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ان کو نور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ آذر کے گھر میں جس طرح ابراہیم کا نور آیا تھا تو ہند میں ایسے ہی بابا نانک آئے. آپ بچوں کے سامنے اقبال کا یہ روپ پیش کرنا چاہتا ہوں جو عموماً پیش نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں اقبال کو دیکھیں وہ خطبہ اعلیٰ بات ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑے سے چند جملے دے دیے جاتے ہیں جی وہ ایسے ایسے انہوں نے کہا جی علیحدہ وطن کا ایسا تصور، حالانکہ اس میں وہ انڈیا کے ساتھ اپنی الفت اپنائیت کا اتنا اظہار کرتے ہیں. اگر آپ پورا خطبہ پڑھیں، کیونکہ میں نے قائد اعظم لائبریری میں بیٹھ کے ایک دفعہ سارا اینڈ تک پڑھا ہے، وہ خطبہ بہت تفصیلی خطبہ ہے، وہ چند الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے بعد میں وضاحت بھی کی کہ میں ملک توڑنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی کوئی ایسی عقائد اس خطے میں بنتی ہے تو انڈیا پہ سب سے زیادہ ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں یہ نارتھ ویسٹ کی طرف سے. تو ادھر سے جو بھی حملہ آور ہوں گے ہم انڈیا کے محافظ اسٹیٹ ہوں گے، ہم اس کو روکیں گے. یعنی ان کے اقبال کی نظر میں کوئی ہندو دشمنی یا انڈیا دشمنی یا اس طرح کے کنسیپٹ جو ہیں بالکل نہیں ہے. یہ جو آج جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اس موقع کی مناسبت سے میں آپ بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اقبال کو وسعت کے ساتھ پڑھیں. اور ڈاکٹر جوید اکثر مجھے کہتے تھے کہ شاعری پہ لوگوں کو اکسانے کی بجائے کہا کریں کہ ان کے خطبات پہ توجہ دلائیں، یعنی ان کی نثر، کیونکہ شاعری میں کچھ مبالغہ رائی بھی ہوتی ہے، کچھ ظاہر ہے کہ شاعر وہ ہوتا ہی نہیں جو محبوب کو صرف قد نہ کہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ 10 فٹ کا ہے نا، ایسا ہو تو نہیں سکتا نا. لیکن وہ کہ شاعری میں چیزیں بڑھائی جاتی ہیں، جبکہ نثر میں ریالٹی کے ساتھ، کیونکہ نثر میں اگر کچھ ایسے کہہ دے گا نا کہ میرا محبوب 10 فٹ کا ہے تو وہ سارے کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. اتنا تو کوئی بھی بندے کا ساتھ عام نارمل نہیں ہو سکتا. وہ ان کا مدعا یہ تھا کہ نثر میں حقیقتیں ہیں، لہذا ان کی ایک بک ہے بڑی مشہور ہے، اس کے تراجم بھی موجود ہے کافی سارے، اصل بھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اب آپ اگر غور کریں، میں بھاری بہت جلد سی گفتگو نہیں کرنی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جس میں آپ کی دلچسپی شامل رہے کہ وہ خطبے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسٹرکشن، آپ غور کریں، نام بھی غور کریں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، یعنی مذہبی تھاٹ جو ہے ان اسلام میں جو مذہبی فکر ہے، مذہبی تھاٹ ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کیسے ہو سکتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی ریپیئر کیسے ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں نا فلانی چیز یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، پروفیسر صاحب دیکھیں نا کمرہ کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو یہ ٹھیک ریپیئر ہونی چاہیے، مایوس صاحب یہ ٹھیک کروا دیں، ایسے ہی ہے نا. وہ ریپیئر اور چیز ہے. میں آپ کو بھی کہوں گا اس لفظ پہ غور فرمائیں کہ انہوں نے ریپیئر نہیں کہا. اقبال کہہ رہے ہیں فکر اسلامی کی ریکنسٹرکشن. آپ ذرا اس دونوں لفظوں پہ غور فرمائیں کہ ریکنسٹرکشن کے معنی کیا ہوتے ہیں. اتنی بولڈ اپروچ اتنی بڑی سماج میں کھڑے ہو کے اقبال کیا گیا جس کو آج ہم بیان کرتے ہوئے بھی ایک الجھن یا مشکل فیل کرتے ہیں. اس میں وہ حضرت عمر فاروق کو بڑی بیش کرتے ہیں ہیرو بنا کے اپنے اس ایک خطبے میں. وہ کہتے ہیں کہ جب پروفٹ نے فرمایا کہ جاؤ قلم تو ہاتھ لے آؤ میں لکھ دوں، اس میں اب کیا لکھنا ہے یہ تو نہیں بات ہے، لیکن اندازہ یہ کہ قرآنی کس کو ملے گی میرے بعد. اس پہ بڑے تنازعات ہیں، مسلمانوں کے فرقوں میں بھی بحثیں ہیں. تو اقبال نے اپنے خطبے میں سیدنا عمر فاروق کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا آپ رہنے دیں، ہم خود مشابہت سے یعنی اپنے فیصلے کریں گے. تو اگر دیکھیں نا اگر لکھا حکم آ جاتا تو وہ تو کسی کی سرتابی نہ ہوتی، اس کو صبری ماننا تھا، اس کے مطابق کوئی مجال نہیں تھی کسی کی.
لیکن کیا کہ انسانی شعور کی عظمت کیا ہوتی ہے. اقبال نے دیکھیں اس کا اسی میں خطبے میں ختم نبوت کا چیپٹر ہے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اب انسانی شعور اس سطح پہ پہنچ گیا ہے جہاں اسے کسی ماورائی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے وہ بڑے کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے, یا ایک کمزور ٹہنی درخت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ سہارا باندھ دیتے ہیں, وہ اس کے ذریعے سے قائم رہے. تو یہ نبوت وہ کہتے ہیں یہ چیزیں جو تھیں یہ تو ایک اس زمانے میں تھی جب انسانی شعور پست تھا, اس کو سہاروں کی ضرورت تھی. ایک بچے کو جس طرح انگلی پکڑ کے چلنا ہوتا ہے یا سپورٹ دینی ہوتی ہے, جب شعور بلندیوں پہ پہنچ جائے تو جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا ان معنوں میں لے لے کہ انسانی شعور اس سطح پہ بلندی پہ پہنچ گیا کہ اب اس کو کسی ماورائی یا آسمانی ہدایت یا اشاروں کی نہیں بلکہ انسانوں کو خود شعور سے فیصلے کرنے چاہیے. یہ چیز اتنی اہم اور اتنی بلند ہے. آپ سوچیں اس ماڈرنزم کی میں سمجھتا ہوں دروازہ اس سے کھل جاتا ہے کہ ماڈرنزم کیا ہے, انسانی شعور ہی تو ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے بتایا جاتا ہے جو انسانی تہذیبی سفر ہے اس میں سب سے بڑھ کے رول جو ہے وہ یونانی گریک سویلائزیشن کا ہے, کیونکہ اب دیکھیں کہ ان کی جو تہذیبی ترقی ہوئی, ماڈرنزم جو آیا, جمہوریت کی بھی ہمیں مثالیں جو ملتی ہیں وہ یونان کی وہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ نمونہ بنی. آج مغرب جہاں پہنچا ہے جتنی عظمت جمہوری بلندی آئی ہے, جو یونانی سویلائزیشن ہے اس کا بہت رول ہے. اس لحاظ سے بھی جمہوری قدروں کے حوالے سے بھی اور شعوری حوالوں سے بھی کہ لاجیکلی ڈیبیٹ کر کے چیزوں کو. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں گھٹن ہے, فلاں بات نہیں کی جا سکتی, فلاں ایشو پہ جی فلاں ناراض ہو جائے گا. یہ چیز جب تک ہم میں ہے ہمارے اندر جمود رہے گا, ہمارے اندر وہ شعور کی جو بیداری کی جو بلندی کی سطح ہے کہ جس میں دیکھیں اختلاف رائے جو ہوتا ہے یہ اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ویسے بھی کہا گیا کہ اختلاف رائے میری امت میں رحمت ہے, لیکن اس کو اگر نفرت میں نہ بدلا جائے, آپ سب لوگ آپس میں بیٹھیں, کوئی بھی موقف ہے 5-10 لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے جب گفتگو کریں گے تو اس میں ایک نئی کریشن آئے گی, نئی چیز آئے گی. ہماری سوسائٹی کی بگاڑ کی بڑی وجہ, میں لمبی باتیں تو نہیں کر رہا, میرا دیکھیں جی باتیں تو چلتی. میں چاہوں گا بچوں آج کل کے حالات کے بارے میں, اقبالیات کے بارے میں, ڈاکٹر جوید کے بارے میں, خود حضرت علامہ کی تھاٹ کے بارے میں کہیں آپ کو الجھن پیش آئی ہو, کسی بھی پڑھتے ہوئے آپ کو لگا ہو کہ اقبال علامہ. دیکھیں مجھے تو ڈاکٹر جوید اقبال نے جو ٹریننگ دی تھی وہ یہی تھی کہ علامہ صاحب میں بھی تنقید ہوتی تھی کر دیں تو آگے کریں. اقبال کوئی پیغمبر تو نہیں ہے, اقبال ایک دانشور ہے, ایک مدبر ہے, ہمارا ہیرو ہے, لیکن ہیرو ورشپ سے ہمیں نکل جانا چاہیے. ہر جس کو ہم غلط کہتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے, اور جس کو ہم گریٹ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں ان تناؤں سے نکل کے چیزوں کو پرکھنا ہوگا کہ شخصیت پرستی یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں. ہمیں ہر چیز کو دیکھیں, اقبال کی عظمت ہم اس طرح نہیں کہ ہم اس کو بت بنا کے ہم اس کے اوپر آنکھیں نہیں اٹھا سکتے. یہی تو اصل چیز ہے کہ ہم اس کا فکری تنقیدی جائزہ دیں اور کسوٹی میں پرکھیں کہ اس کی فلاں چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے, فلاں چیز صحیح ثابت ہوتی ہے. ہم اس تنگی میں نہ آئیں. لہذا میں آپ بچوں سے یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اقبال کو پڑھتے ہوئے یا ماڈرن ایرا کو یا ان چیزوں کو کوئی آپ کے ذہنوں میں جو سوالات, کیونکہ میرا تو ماٹو یہ ہے کہ بجائے بھاشن لمبے لمبے دینے کے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایشو ہیں ان پہ لوگوں کو سوال اٹھانے دیے جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں سوال اٹھاتا تھا, میں چونکہ بڑے انٹرویوز کرتا رہا ہوں تو کئی دفعہ مشکل پیش آتی تھی, کئی لوگ غصہ کر جاتے تھے کہ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد, وہ بھی اقبالیات کو بڑا بولتے تھے, آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد, ان کا انٹرویو کیا تو میری عادت ہے میں ذرا تلخ سوال کرتا ہوں. میں نے انہیں کہہ دیا ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کا بیڑا گرد کرنے میں, ان کو جنونی بنانے میں آپ کا رول زیادہ ہے یا مودی صاحب کا. وہ تلخ سوال تھا, لیکن انہوں نے جواب دیا وہ بھی بڑا مزے کا تھا. وہ کہنے لگے کہ نہ تو یہ اقبال آپ کا چاچا لگتا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیا. اس سے بھی کیا کہ بے مطلب پڑا آپ کے مضبوط میں عشق, اور یہ کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب بے تیغ یا ہتھیار یا کے بغیر لڑے گا مومن تو ظاہر ہے کہ مشکلوں میں پڑ جائے گا. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو میں زیادہ یہ چاہوں گا کہ پھر شروع جاتا ہوں. مجھے احساس ہے آپ بچوں میں کوئی کوشچن کوئی بھی کسی کے مائنڈ میں ہے مجھے تو کبھی نہیں.
اگر یہاں یہاں نہیں کرنا ہے مطلب میری آواز میرے سوالات زیادہ ہو گئے تو بسم اللہ جی، اور مجھے یقین ہے چونکہ آپ خود سوال پوچھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سوال پوچھے ہیں تو میرے بھی کچھ سوالات بسم اللہ بسم اللہ. تو پہلے تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اقبال ڈیک اور اقبال کے نظریے پہلے تو مجھے ٹائٹل سے بھی تھوڑا سا اختلاف رہا کہ یہ نظریہ اقبال کون سا نظریہ، ٹھیک ہے، کون سی آئیڈیالوجی، کیا ان کی خودی کے فلسفے میں بات ہونے جا رہی ہے، ان کے ملت کے فلسفے میں بات، میں نے چلے دیکھتے ہیں کیا چیز سامنے آتی ہے. اس کے بعد جی سر آپ نے بات کی اقبال کو آپ نے ڈسکس کیا ان کے فرزند جاوید اقبال صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس میں آپ نے زیادہ بات کی کہ کیسے اقبال ایک ماڈریٹ انسان تھے اور کیسے انہوں نے فنڈامنٹل اسلام سے ہٹ کے کیسے باقی چیزیں بیان کی. لیکن اقبال کا کلام خاص طور پر وہ دیکھنے سے یا پڑھنے سے سمجھ ہی آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 سے 4 چیزوں پہ تو کہیں پہ بھی انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا. ملت کے کانسیپٹ پہ جو انہوں نے ملت کا کانسیپٹ دیا ہے، مطلب آپ ساکی نامہ کے درمیان میں دیکھیں، آپ جو ان کی وطنیت کی نظم ہے، وطنیت کی نظم آپ پڑھیں، شکوہ جواب شکوہ میں بھی وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ان کے ابلیس کے مجلس جرا میں خاص طور پر وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ وہ کیسے باقی نظاموں کو ان طرز زندگی کو ریبٹ کر رہے ہیں. اور وہ ملت اسلامیہ اور خاص طور پر طلوع اسلام میں جب وہ کہتے ہیں کہ عطا مومن تو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق آرادی. تو یہ تو الٹیمیٹلی وہ ایک اس طرف جا رہے تھے اقبال، اور وہ سمجھتے تھے کہ ملت اسلامیہ ایک ایسی امت جس کی بنیاد یا ایسی قوم جس کی بنیاد ایمان یا فیض کی بنیاد پر ہوگی. تو اس چیز پہ وہ بات نہیں نظر آئی کہ وہ کیسے کن باتوں سے وہ ریفٹ ہوتی ہے ان کی وہ بات. دوسری آپ نے بات کی نسل کی ریکنسٹرکشن، یہ صرف ریکنسٹرکشن کی آپ کی بات، تو اس کے نام سے جیسے آپ نے نام کے اوپر زور دیا کہ آپ دیکھیں ریکنسٹرکشن کی بات ہوئی، تو نام جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن ہے، اسلام کی ایکسلف کی ریکنسٹرکشن تو وہ نہیں کر رہے. اور میرے خیال سے وہ آواز آ رہی وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جی، اسلام کی ریکنسٹرکشن وہ نہیں کر رہے، وہ ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کر رہے ان اسلام. اور وہ جو ریکنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسٹرکچر کی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے چھٹے خطبے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پرنسپل آف موومنٹ کے نام سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ریکنسٹرکشن اگر ہونی ہے تو وہ اسٹرکچر کی ہونی، بیس کی نہیں ہونی، قرآن اور سنت کی نہیں ہونی. وہ تو اجتہاد کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا محض جاوید اقبال صاحب کے نقطۂ نظر ہی کو دیکھ کے ہم اقبال کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور کیا جو باقی پوری دنیا میں سمجھا کیا وہ غلط سمجھا اقبال؟ بہت اچھا سوال ہے جی. لمبا ہو گیا لیکن نہیں میں آپ کو بالکل یہ بالکل سب سے اہم آخری بات میں کہوں کہ بالکل ایسا نہ تو کبھی ڈاکٹر جوید نے کہا، نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی بھی جو اقبال شناس ہے یہ کہے گا کہ فلاں کے اینگل سے دیکھو. بلکہ ڈاکٹر جوید اقبال کی ہمیشہ یہی جرا رہی کہ لوگ اقبال کو ٹھونس دیتے ہیں ایک خانے میں، اس کو وسیع نظر سے دیکھا جائے اور سب کو اس کا حق حاصل ہے. اب یہ انسانی شعور پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ آج چیز قبول کرتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ملت کا ان کا کنسیپٹ، لیکن میں نے یہاں ابھی جو کہا بھی ہے کہ اقبال کی اپنی زندگی پہ مختلف ان کے کلام میں آپ دیکھیں، ان کے تھاٹ میں آپ دیکھیں مختلف فیزز سے گزرے ہیں اقبال. جیسے کہ ابھی وہ میں بتا رہا تھا کہ ایک زمانے میں ان کا آپ کو ابھی بھی ان کی کلام میں موجود ہے، انہوں نے اس کو ترک نہیں کیا تھا کہ سارے جہاں سچا ہندوستان ہمارا. اچھا ابھی جو آپ نے کہا کہ ملت کا آپ دیکھیں، اقبال کا ایک شعر آپ کو کوٹ کرتا ہوں اسی چیز کو سمجھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ مکے نے دیا خاکے جنیوا تو یہ پیغام، جمیعت اقوام کے جمعیت آدم. دیکھیں یہاں وہ اسلام کا نہیں کر رہے، جمعیت آدم کی بات، یعنی آدم آدمیت انسانیت ہی ہے نا. تو اقبال جو ہے وہ ان کا سفر یہاں ختم نہیں ہو جاتا، وہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ ان کے کلام کے جو دیکھیں ایک اور بھی میں نے مثال آپ کو پیش کی کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. اب کوفہ بغداد آپ جانتے ہیں وہ ملت اسلامی یا اسلامی تہذیب کے مراکز کی حیثیت ہے. وہ کہتے ہیں میری وہ نگاہ میں نہیں ہے، وہ تازہ آگے بڑھیں.
21ویں میں نے ڈاکٹر جوید اقبال کے فوت ہونے پہ جو آرٹیکل لکھا تھا اس کا عنوان تھا 21ویں صدی کا اقبال، یعنی جوید نے اقبال کی اس تھاٹ کو اور ماڈریٹ کیا ہے. تو آپ کی یہ بات جو ہے کہ ان کا سفر کیسے آگے بڑھا، اس میں یہ چیز جیسے کہ جب وہ کہتے ہیں ملتے آدم یا جمیت آدم، تو اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ وہ ان کا کنسپٹ انسانیت کی طرف ہے. لیکن وہ اسلام کو بھی پوری انسانیت کے لیے سمجھتے نہیں، وہ دیکھیں ہم اس میں جائیں گے تو دیکھیں سارے مذہب مقدس ہیں. دیکھیں بات سنیں، ہم مذہب کو، میں کوشش کروں گا کہ ہم مذہب کو بیچ میں اتنا نہ، کیونکہ دیکھیں جب انسانیت آ جاتی ہے تو اس میں سارے ہندوؤں میں بھی اچھے لوگ ہیں. یہ ابھی اب گنگا رام یہاں لاہور میں رہے، ان کی ابھی ہم جاتے ہیں گنگا رام ہاسپٹل، یا ان کی کئی چیزیں ہیں بنائی ہوئی، یہ جو ماڈل ٹاؤن ہے یہ بھی انہی کا بنایا ہے. مطلب میرا یہ کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ آپ کو بے پناہ مل جائیں گے، اور محمد خان ڈاکو آپ کو مسلمانوں میں مل جائیں گے. لہٰذا دنیا کی کسی قوم میں دیکھیں، ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے، آپ نوجوانوں کو میں خاص طور پہ یہ کہوں گا، آپ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ اس تعصب سے نکل جائیں. آپ دوست ہیں اچھائی کے، اچھائی کہیں بھی ہو وہ آپ کی اپنی چیز ہے، جدھر سے بھی ملتی ہے، کسی فرقے کی ہے، کسی مذہب کی ہے، کسی قوم کی ہے، کسی تہذیب کی ہے. تو میری تو پہلی بک آئی تھی، اس کا نام ہی ہے اسلامی تہذیب بمقابلہ مغربی تہذیب. تو اس میں نے مغربی تہذیب کی جتنی خوبیاں میں نے ایڈمٹ کی ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے. اور میں عرض کروں، اقبال کو مغربی تہذیب کے مخالف کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے بظاہر، لیکن آپ اندازہ کریں جی، انہوں نے، ان کی بیگم 1935 میں فوت ہو گئی، بچے چھوٹے تھے، منیرہ بیگم بھی چھوٹی تھی اور جوید اقبال بھی اس وقت کیا 24 میں پیدا ہوئے، 35 میں کیا ان کی یعنی 11 سال عمر تھی. تو ان کو آیا کی ضرورت تھی. کیا اگر اقبال اس طرح کے ہوتے جس طرح کہ ہمیں پیش کیا جاتا ہے، تو اقبال کوئی کہتے ہیں کوئی بڑی پردے دار خاتون، کوئی اسلامی خاتون، کوئی حافظہ، کوئی اس طرح کی. اقبال نے اشتہار دیا، اور میڈم ڈورس جاوید اقبال اور منیرہ بیگم تو ابھی زندہ، اللہ ان سلامت رکھے، پوچھ سکتے ہیں، ماں کی طرح ان کی قدر کرتے رہے. وہ ایک جرمن اسکالر تھی جی، جرمن خاتون تھی، اور وہ کرسچن تھی. اور ان کے ہاتھوں میں اقبال کو اگر یعنی اشتہار دے کے کئی کیونکہ انٹرویو کیے ہوں گے، پسند آئی ہے تو مغربی خاتون آئی ہے جو کرسچن ہے، جرمن ہے. اور یہ بھی ساتھ آپ کو بتاؤں، جاوید صاحب نے اپنی بک میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کرسچن اسکول تھا جس میں منیرہ بیگم پڑھنے جاتی تھی، چھوٹی تھی. تو انہوں نے کہا وہاں یہ کیا بہتر نہیں کہ ہم وہاں بائبل پڑھائی جاتی ہے، یعنی تورات انجیل، یہ نہ وہ پڑھائیں ہم اس کو وہ سبجیکٹ. اقبال نے کہا نہیں بے منیرہ کیوں نہیں، منیرہ سارے مذاہب کو پڑھے گی اور اس کو بائبل پڑھنی چاہیے، چھوٹی سی عمر ہے. اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے اقبال کی وسعت، میں تو اقبال کی وسعت بیان کر رہا ہوں کہ اقبال کو جس طرح ہم نے نیرو کر دیا، اقبال ایسا نیرو نہیں تھا. اس کی زندگی اتنے واقعات ہیں، وہ اگر میں شروع کر دوں کہ ان کی نوجوانی کیسے تھی، کس طرح ملتے تھے، یا فیدی کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ لکھا، کیا کچھ، وہ آپ نوجوانوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں لبرل تھے اور زیادہ ماڈریٹ تھے. جی 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 یہ کچھ ہوا، کوئی چیز رہ گئی تو نیکسٹ. میرا نام محمد سیف الحسن، پارٹ 5 کا اسٹوڈنٹ. میرے دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ اقبال کے شکوے کے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے کہ انہوں نے شکوہ لکھا اور دوبارہ کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے جواب شکوہ لکھا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر آج کی یہ لاٹھی ایسا کوئی کام اور ایسا کوئی تحریر لکھنا چاہے تو کیا معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، میں آپ کو شاباش اور دیتا ہوں. ایک کرٹیسائز میں کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اقبال وقتاً فوقتاً یو ٹرن لے لیتے تھے؟ فار ایگزامپل انہوں نے شکوہ لکھا، ساتھ جواب شکوہ لکھ دیا، ڈر کے لکھا، جان بچا، جو بھی کیا. دوسرا پھر وہ پاکستان بننے کے حق میں بھی پہلے نہیں تھے، ایسا بات میں انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے کیا. اور اس طرح کی 2-3 مثالیں ہیں. تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ وہ وقتاً فوقتاً یو ٹرن لے لیتے تھے؟ دیکھیں آپ اس کو یو ٹرن کہہ لیں یا میں اس کو فکری ایولیوشن کہوں گا، یعنی ان کی تھاٹ جو بھی تھنکنگ پروسیس بندہ ہوتا ہے. جس بات ہے، میں نے ایک دن ڈاکٹر جوید صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب میں کافر ہو گیا ہوں. تو مجھے بجائے ڈانٹنے کے مجھے کہنے لگے اس میں کیا بات ہے، جو ایوری تھنکنگ پرسن جو ہے جب تھنکنگ کا پروسیس ہوتا ہے تو اس پہ مختلف مراحل آتے ہیں. میں کئی دفعہ کافر ہوا ہوں اور کئی دفعہ ایمان کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہوں، اتر بھی جاتا ہوں. تو یہ تھنکنگ کا پروسیس ہے. تو اقبال کے اندر بھی تھنکنگ کا پروسیس رہا ہے. وہ آپ دیکھیں جو شروع کا اقبال ہے، پھر اس کے بعد مختلف فیزز آئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہ سارے کو پیش نظر رکھ کے اینڈ تک جائیں. آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ کیا آج
यानी हालांकि आज 21वीं सदी का दौर है, उनका 20वीं सदी का एक पूरी सदी का फासला है। जो बातें इकबाल 20वीं सदी में कह गए हैं या कर ली हैं, खुदा पे ऊपर इतराज, शिकवे, गिले, क्या आज मैं कई दफ़ा कहा करता हूँ सर सैयद जो कुछ लिख गए हैं आज होते तो मेरा ख्याल है ना लिख पाते या फिर वो जल्दी जन्नत में भेज दिए जाते। तो बात यह है कि इकबाल ने जो लिखा हमारी सोसाइटी बजाय इसके कि वक्त के साथ ये ओपन सोसाइटी होती, इसमें लिबर्टी फ्रीडम आती, इसमें वुसअत आती, वो नहीं आई, ये नैरो सोसाइटी बनी है। और आप देखें कि एक दो मौके पे डॉक्टर साहब ने कहा ये बात आप कर दें, नौजवान हैं तो ये करें, फिलहाल फंक्शन हो रहा था तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं करूँगा तो लोग मुझे ना रोड़े भी आ सकते हैं, ये बड़ी टफ बातें हैं, आप करेंगे तो लोग आपका लिहाज कर लेंगे कि फर्जंदे की बात है। तो आप देखें डॉक्टर जुवैद की वाक़ईतन कई बातें ऐसी हैं जो उनके मैं नहीं कह सकता, वो कह गए हैं और लिख गए हैं और उनको लोगों ने उस तरह नहीं लिया, वो इकबाल का एहतराम में वो कई चीज़ें चली गई हैं। लेकिन बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अब वो शिकवा वो चीज़ें गालिबी को धार लिया जाए। वो आप देखें गालिब ने क्या है कि दिल के खुश रखने को ख्याल अच्छा है, तो मतलब कि वीर के देखें, वीर के दिनों मजहब को क्या पूछते हो, दयार में बैठा जी वो कशफा खेंचा, आगे लफ्ज़ आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं बोलता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो पहले चलती रही होती रही, हमारे बड़े बड़े शुरा, बड़े बड़े उलमा, बड़ी बड़ी चीज़ें, मैं तो हैरान होता हूँ। मैं पढ़ रहा था सैयदना उमर फारूक ने जब फतह किया ये बगैर लड़ाई के बैतुल मक़दस, तो वहाँ उन्होंने कहा मैंने नमाज पढ़नी है, तो वो क्रिश्चियन कहने लगे कि आप ये भी खुदा का घर है तो आप इधर ही पढ़ दें नमाज। तो सैयदना उमर फरमाते हैं कि मुझे कोई शिकायत, मेरे लिए ये काबिल एहतराम है, मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे खतरा है कि अगर मैंने यहाँ नमाज पढ़ी तो मुझे कल को जो नए मुसलमान आए वो कहीं आपकी इबादत गाह पे कब्जा न कर लें कि ये हमारे उमर ने नमाज पढ़ी, लिहाजा ये अब हम कब्जा करेंगे, लिहाजा मैं इससे डरता हूँ। अब कितनी बड़ी सोच है। और उन्होंने बाहर निकल के जहाँ पढ़ी बाकी कुछ मुद्दत गुजरी तो उधर उन्होंने मस्जिद उमर बना दी, तो अगर वो पढ़ लेते तो वो तो फारग हो गए थे। तो कहने का मुद्दा मेरा ये है कि ये चीज़ जो है आज करनी, आपने कहा कि क्या आज वो चीज़ की जा सकती है, आपके सामने है, कितनी मुश्किल है। मैं भी बड़ा नाप तोल के लफ्ज़ों को करके कर रहा हूँ कि कोई वाइस प्रिंसिपल साहब कहीं इतराज़ ही ना कर दें कि ये बात इतनी आगे तक नहीं जाए, इस लिमिट तक रहें। तो हम 9 मई वाली लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते ना, उससे नीचे ही रहें, क्योंकि ज़रा सी हो जाए तो आपको बंदा फिर फारग हो जाता है। तो हम वो मैं कहा करता हूँ कि रेड लाइन जो है ना उसको टच कर लें, उसको क्रॉस ना करें। लिहाजा आप भी आपको एहतियात का, यही मैं कहूँगा, एहतियात का इतना ख्याल रखें कि चीज़ों को टच करने तक जाएँ, उसके आगे ना जाएँ, उसको क्रॉस ना करें। बाकी पढ़ने में हर चीज़ पढ़ें, चीज़ें खुल के आएंगी सामने। जी ठीक है, कोई और जवाब शिक्का क्यों लिखना पड़ा? जाहिर है कि उन्होंने जिस तरह की वो बातें उठाई थी और जो कुछ कहा था कि तू बड़ी ऊंची हस्ती है, खूब रे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, तो वो गिले के आगे फिर उन्होंने कोई दास्तान छोड़ी तो कोई नहीं है कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, फिर भी हमसे ये शिकायत है। और ये कह तो ये काफिर को मिले हुरो कसूर और मुसलमान को फक्त वादा है हूर। और मैं इंग्लैंड गया तो मैंने कहा एक बात सच्चा था वाकई, फिरदौस जो तेरा है जो किसी ने नहीं देखा, फ्रंक हर करिया है फिरदौस की मान्यता। जी तो क्या है कि वो इतने उनके कुफर के फतवे लगे और इतनी, आपको पता ही है जो भी जिसने भी इस तरह की बातें की हैं लिबर्टी के साथ या खुल के, तो लोगों ने हमारी रिवायती सोसाइटी इतनी महदूद कर दी गई है, इतनी उसका स्कोप नैरो कर दिया गया है कि लोगों को वो उकसा दिया जाता है, नफरत फैला दी जाती है। ये क्या है जो टेररिज्म आया है, जो नफरतें आई हैं, लोग आपने देखा ही है जो कुछ होता रहा है, अभी तक भी खौफनाक सूरत हाल है। तो ये बच्चे ये खौफनाक सूरत हाल आपके सामने है, इसमें तो जितनी हम बोल रहे हैं बड़ी भी मेहरबानी है, और ये आपके हुमायूं साहब की मेहरबानी, उन्होंने अच्छा माहौल यहाँ रखा होगा, वरना वो कहते रेहान साहब इस आते आगे नहीं जाना। उम्मीद है आप अच्छा सवाल करेंगे। दाढ़ी की वजह से पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब क्या? हाँ, सही है। तो सर मेरा नाम कुबैर उस्मान, हम मदरसे का तालिब इल्म नहीं जी। तो मैंने सवाल ये करना था कि एम्पायर्स ख़त्म हो रहे थे, कुतुबालाबाद के जो दौर था जब ये तहरीक चल रही थी पाकिस्तान वाली, एम्पायर्स ख़त्म हो रहे थे, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा था और हमारे जो लीडर्स थे वो भी जमहूरियत चाहते थे, अच्छा यानी कि अपनी रियासत बनानी चाहते थे। अल्लामा इकबाल भी यानी कि मॉडर्न स्टेट्स के रखने थे।
تو خطبہ علامات سے تو پہلے مسلم لیگ نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے خطہ الگ سے ہو. سیپریٹ الیکٹوریٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک حکومت ہو, ہم اس پہ محنت کریں, اس خطے کو نئے جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس طرح کا بنائیں گے, مذہب کو ایک سائڈ پہ کر کے. تو علامہ اقبال نے فرسٹ ٹائم ایک نیا رخ دیا تحریک کو کہ نہیں بھائی ہمیں خطہ الگ سے چاہیے, ہمیں خطہ الگ سے چاہیے, ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ایک منٹ تک اور انہوں نے یہ نہیں تحریک دی, پھر ہم ادھر آ گئے, اس پہ کام ہوا, چل پڑے, ادھر آ گئے. اور اگر ادھر آ کے جو ہماری اگر جمہوریتی مسئلہ تھا, یہی چیزیں تھی, تو پھر ہم نے وہ خطہ کیوں بریک کیا؟ پھر ہم ادھر زیادہ طاقتور تھے, کیا ہم تب ادھر سینٹرل گورنمنٹ بنا کے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے؟ ہم رہ سکتے تھے. تو ادھر اسی پہ یعنی کہ ان کی کانفرنسز ہوتی رہی, ان پہ ان کی بات چیت چلتی رہی کہ آپ 10 سال لے لیں, آپ ادھر ایسے بنائیں, آپ الیکشن کروائیں, جیت کر آئیں. تو کیا مسئلہ ہمیں تھا کہ ہمیں الگ سے خطہ وہ توڑ کر نہیں, بڑا اچھا, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اب دیکھیں بڑا ہی نازک سوال ہے, میں اس کے بارے میں اس حد تک ہی کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کا جو خطبہ ہے اس سے جب یہ اس طرح کی چیزیں اٹھائی گئی ان کی اسی وقت ہی, تو انہوں نے انگلینڈ کا ایک اخبار ہے جس میں یہ چھپا, لیٹر ان کا موجود ہے, میں کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا, میرے پاس وہ اس کی وہ فوٹو ہے کافی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ الگ ملک کا کوئی میرا تعلق نہیں ہے, نہ میں نے یہ کہا ہے. میں نے تو اس حد تک کیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک اکائی بن جائے تو جس میں ان کو حقوق حاصل ہو جائے, اور اس کے علاوہ ملک کو توڑنا یا نیا بنانا یا اس طرح کا میرا کوئی ایجنڈا نہ تھا, نہ ہے, نہ میں نے پیش کیا. ایک چیز تو دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 47 میں پارٹیشن ہوئی ہے, اقبال تو اس سے تقریباً 9 سال پہلے ہی 1938 میں چلے گئے تھے. 40 کے بعد تو مسلم لیگ بھی کلیئر ہوئی, ورنہ اس وقت تک تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بلکہ ڈاکٹر جوید تو سچ کہوں تو یہاں تک کہتے تھے کہ ابا جی کا کوئی تعلق نہیں, ان پہ تو مار دیا گیا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ بلکہ ہندوؤں کو فائدہ پہنچا ہے, ہماری طاقت تھی, اتنے کروڑ یہاں مسلمان تھے, اتنے انڈیا میں بھی ہیں جتنے یہاں ہیں, اور بنگلہ دیش میں یہ ڈالیں, اگر یہ لوک سبھا میں بیٹھے ہوتے تو یہ تو ان کے لیے یہ بی جے پی جیسی پارٹی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آ ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ جب مسلم ووٹ اتنا زیادہ ہوتا تو وہاں لبرل خیالات کے لوگ ہی آ سکتے تھے. انتخاب تو تب آتے ہیں جب دوسرے طبقے کے نہ ہوں گے. تو یہ چیزیں کنٹروورسی ہیں, میں ان پہ کم بولنا چاہتا ہوں, لیکن یہ باتیں آپ نے بڑی, مجھے خوشی ہے, اچھی بات ہے, سوچی ہیں یہ بات, آج چل بھی رہی ہیں, سوچ بھی رہے ہیں. اقبال جو ہے جہاں تک ہے, اقبال جامد آدمی نہیں تھے, اقبال لاجک کے بندے تھے, اور انہیں لاجکلی جب بھی کوئی چیز واضح ہوتی تھی وہ اپنی غایت رجوع تک بھی انہیں کرتے دیکھا ہے ان کے کئی چیزوں میں, کہ وہ لاجک کو اہمیت دیتے ہیں, تو لاجک سے بات کرتے ہیں. Thank you so much, Mr. Afzal Rehan. Your exceptional knowledge. Indeed, the dream of Iqbal is yet to be a reality. A lot of work is to be done at our end. As said by Allama Muhammad Iqbal, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. I would like to invite upon stage Vice Principal, Pakistan College of Law, Mr. Babar Farhan, to stage to present to a keynote speaker with a guest of honor.